السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم بات کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے حادثات اور غموں کی۔ آپ یقین کیجئے اس بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے، دو وجہ سے مشکل ہے۔ ایک تو پیدائش سے لے کر انتقال تک اتنے بڑے بڑے سانحات ہیں کہ جب آپ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس واقعے کا ذکر کریں، کون سا واقعہ چھوڑیں، سمجھ ہی نہیں آتا۔ میں بھی بہت پریشان رہا ہوں پچھلے کئی دنوں کہ میں کہاں سے بات کروں، سرا کہاں سے پکڑوں۔ لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں، امت کے بھی نہیں، جو منافقین تھے اور مشرکین تھے، ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں بھی اتنے پریشان رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں، محمد آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ وہ اتنے رحم دل تھے، لوگوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین کے سردار اور ملعون شخص کو بھی انہوں نے اپنا کرتا مبارک ہدیہ کر دیا کہ اس کو اس میں کفنا دو۔ اور انسان تو چھوڑو یار، وہ تو جانوروں، پتھروں، پرندوں اور کھجور کے درخت سے بھی محبت کرتے تھے، بہت پہاڑ سے محبت کرتے تھے، پہاڑ ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا۔ تو مشکل ہو رہی تھی اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ بات شروع کہاں سے کی جائے۔ پھر میں نے سوچا کہ جو شخص، جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ پوری دنیا کے لیے اتنا شفیق تھا، اتنا محبت کرنے والا تھا، وہ اپنے گھر والوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے گھر والوں کو لے کر کون سا غم نہیں گزرا۔ ماں تو ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کر دیا، ماں کے 2 سال کے بعد وہ دادا جو ہر چیز کا خیال رکھتے تھے وہ چلے گئے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو طالب بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ کیا، پوری زندگی سپورٹ کیا۔ اب آپ سوچئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی ہدایت کے خزانے ہیں، اور ساتھ ایک ایسا چچا ہے جو ایک ڈھال بنا ہوا ہے، جس نے سارے کافروں کے حملوں کو روکا ہوا ہے، لیکن وہ ان کی وہ بات نہیں مان رہا جو بات وہ کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کتنا غم ہوتا ہوگا۔ آخری وقت میں حضرت ابو طالب سے درخواست کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں باقی سنبھال لوں گا، آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ لیکن وہ جو واقعہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فرسٹریشن یا ان کو غم ہوگا اس چیز کا کہ میرا وہ چچا جس نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ اماں خدیجہ کا انتقال، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور کچھ روایت میں ہے کہ 3 دن کے بعد اماں خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک طرف ابو طالب جو کہ ایک سوشلی ہر چیز سے بچا رہے ہیں، اور ایک طرف حضرت خدیجہ ہے جو کہ فائنینشلی، مورلی، ایموشنلی پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ دونوں بڑے بڑے سپورٹ کے ستون چند دنوں کے فاصلے سے گر گئے۔ اللہ کے نبی نے کسی دن کو، کسی موقع کو، کسی چیز کو برا نہیں کہا، لیکن آپ سوچیں ان پہ کیا گزری ہوگی کہ پورے سال کو غم کا سال کہا ہے انہوں نے۔ آپ سوچیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر دن مبارک ہے، وہ اس طرح کی کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے تھے، کبھی کسی چیز کے متعلق یہ نہیں کہتے تھے۔ لیکن آپ سوچیں جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ غم کا سال ہے تو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ 2 لوگ جو ان کے لیے سب کچھ تھے چلے گئے۔ پھر میں آگے بڑھا تو مجھے ایک عجیب پیٹرن نظر آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 7 اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور صاحبزادوں میں سب سے پہلے حضرت قاسم، اس کے بعد حضرت عبداللہ، پھر آخر میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مدینہ منورہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ سب کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا۔ سب کے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ غم کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ کسی اس ماں یا اس باپ سے جا کے پوچھئے جس کو اپنی جوان اولاد کا
جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. کسی کا کوئی ایک جوان اولاد چلی جاتی ہے نا، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہاں ایک نہیں گئی ہے، 7 میں سے 6 چلے گئے. میں صرف اس میں سے آپ کو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم ہوئے مدینہ منورہ میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی خوشخبری حضرت جبرائیل نے خود آ کے دی ان کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دودھ کا انتظام کرنے کے لیے دمبی کا بھی انتظام کیا کہ بھئی اس کو اچھا وافر دودھ ملے. اس کے لیے دائی کا بھی انتظام کیا. ان کو مدینہ منورہ کے پاس ایک باغ میں الگ سے رکھوایا کہ بھئی اچھی فضا میں رہے، اچھا کھائے، اچھا پیے، طاقتور بنے. 1.5 سال کے ہو گئے. اب سوچئے 1.5 سال کا بچہ چلنے پھرنے والا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل رسپانس نہیں کر رہا ہوتا. اب وہ گود میں بھی چڑھے گا، وہ سب کچھ کرے گا. 1.5 سال کی عمر میں بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار پڑے کہ آخری وقت آ گیا. لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا، آپ کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، وہ صاحبزادے جن کی رگوں میں اس کائنات کا پاک ترین خون دوڑ رہا تھا. آپ سوچیں وہ کتنے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا گیا، طبیعت خراب ہو گئی ہے ابراہیم کی، ہمیں نہیں لگ رہا کہ بچیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خبر سنی غم زدہ ہو گئے. It was so shocking for him کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے کھڑے نہیں ہو پائے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا سہارا لیا. کہ ان کے لیے اتنا شاکنگ تھا کیونکہ وہ بہت خوش تھے حضرت ابراہیم کی پیدائش پہ. اور آگے کا واقعہ جو ہوا ہے، پھر وہ جب اس گھر میں داخل ہوئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھے اور ان کا آخری وقت چل رہا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور پھر جو انہوں نے الفاظ ادا کیے، اس کو ادا کرتے ہوئے بڑا مشکل ہے ان الفاظ کو ادا کرنا. میں کوشش کروں گا کہ میں ایگزیکٹلی جو حدیث کی روایت ہے اسی سے آپ کو پڑھ کے سناؤں. اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. آپ سے تعزیت کرنے والے یا تو ابو بکر تھے یا عمر. انہوں نے کہا، آپ سب سے زیادہ اللہ کے حق کو بڑا جاننے والے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، میری آنکھ روتی ہے، میرا دل غمگین ہے، اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے اللہ ناخوش ہو. اور اگر قیامت کا وعدہ سچا نہ ہوتا اور اس وعدے میں سب جمع ہونے والے نہ ہوتے اور بعد میں مرنے والا پہلے مرنے والے کے پیچھے نہ ہوتا، تو اے ابراہیم، ہم تیرا اس سے بھی بہت زیادہ غم مناتے. اے ابراہیم، ہم اس رنج سے زیادہ تجھ پر رنج کرتے. تیرے جانے سے ہم بہت رنجیدہ ہیں. اور رو رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک 1.5 سال کا بیٹا ہاتھ میں ہے، اس کی جان نکل چکی ہے، اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں، ان کے آنسو بہ رہے ہیں. It's very hard for us to، ہم کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ کے طور پہ نہیں دیکھ پاتے، ہم ان کو ایک ہسبینڈ کے طور پہ نہیں دیکھ پاتے. ہم نے ہمیشہ ان کو ایک لیڈر کے طور پہ دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیڈر تو تھے وہ ہمارے، لیکن ایک بہترین باپ تھے، ایک بہترین شوہر تھے، ایک بہترین دوست تھے. اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کو ان کی شخصیت کے ہر رول کے اندر جاننا پڑے گا. جب جا کے ہم ان کی قدر کریں گے، کیونکہ جب ہم جانیں گے نہیں، جب تک سمجھیں گے نہیں، تو قدر کیسے کریں گے؟
دنیا بھر کے غم ایک طرف ہوتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو، اور اولاد کا غم ایک طرف ہوتا ہے۔ یہ تو جنازے ہیں، انتقال ہے۔ اگر آپ کی اولاد کسی امتحان میں فیل ہو جاتی ہے نا، ماں باپ کا حال دیکھا کریں۔ کسی کے بچے اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، وہ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 7 میں سے 6 اولادوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ میں کسی انسان، کسی ماں باپ کو نہیں جانتا، میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ایک اور غم اولاد کو لے کے۔ اور یہ اینگل مجھے آج سے کچھ دن پہلے سمجھ میں آیا، اور میں جتنا اس سے میری بہت طبیعت پہ اثر ہوا۔ یہ 7 تو وہ اولادیں تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اولاد تھی، 6 حضرت خدیجہ سے اور 1 حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ایک اور بھی تھی جو سگی اولاد نہیں تھی، لیکن منہ بولی اولاد تھی، اور ایسی ویسی منہ بولی اولاد نہیں تھی، اتنی زیادہ قریب تھی، اتنے زیادہ چہیتے تھے کہ سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن محمد ہی کہتے تھے ان کو، اتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے کہ رسول اللہ کے اس رشتے کو اللہ نے کلیریفائی کیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی بیٹا نہیں ہے محمد کا، کیونکہ لوگوں میں گمان اتنا ہو گیا تھا حضرت زید کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں اس چیز کو کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں نا کہ تاثر کیا تھا اور تعلق کیا تھا۔ ان کا جنازہ بھی دیکھ لیا۔ جنگ موتا میں 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے لڑ گیا جا کے۔ کمانڈ کون کر رہے؟ حضرت زید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے صاحبزادے۔ ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہے، گھر میں آنا جانا سب کچھ۔ پہلی شادی بھی حضرت زید کی حضرت برکہ سے کروائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر زینب بنت جہش سے شادی کروائی۔ اپنے بیٹوں کی طرح خیال رکھ رہے ہیں ان کا۔ اب جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ موتا میں ہو رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منظر دکھا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، اللہ کے نبی کے آنسو بہہ رہے ہیں اور صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ زید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، زید لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو زندگی بھر تمہارے ساتھ تھا، تمہارے بیٹوں جیسا تھا، اس کا جسم کٹ رہا ہے وہاں جنگ میں۔ حضرت زید کا غم بھی دیکھ لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ان کی پرسنالٹی کے سارے ایسپیکٹس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم نیکسٹ جب بات کریں گے تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے ہسبینڈ، ایز اے شوہر بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے واقعہ افک کی، کہ کس طرح اس عظیم سانحے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید غم میں اور پریشانی میں مبتلا کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔